فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہت سے اخوان کی جانب سے، بہت سے احباب کی جانب سے مفتی اسماعیل مینگ کے بارے میں سوالات پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں. اور یہ یو ایس اے امریکہ سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جو خاص میرے نام کے ساتھ کیا گیا ہے کسی سوشل میڈیا چینل پر، کہ اس پر پہلے بعض علماء نے مختصر جوابات دیے ہیں، اس پر میں اپنی رائے رکھوں. یہاں پر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مفتی اسماعیل مینگ جو ہیں، یہ در حقیقت گجرات کے ایک مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں جو دیوبندی تبلیغی جماعت کا مدرسہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیہ یعنی لیسانس کی ڈگری حاصل کی ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے آنے کے بعد دوبارہ سے گجرات میں اپنے علاقے سے انہوں نے افتاء کا کورس کیا ہے، دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے مدرسے سے مفتی ہونے کا کورس کیا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو مفتی لکھتے ہیں. تو یہاں پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اگر کسی نے لیسانس کیا ہے اور اس کے پاس لیسانس کی ڈگری ہے اور اس نے واقعتاً ٹھوس تعلیم وہاں کے علماء سے جڑ کر کے حاصل کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مقام ایک اہم مقام ہوتا ہے، وہ افتاء اور فتوے کا منصب اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر مفتی اسماعیل مینگ کی جو پریشانی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے منہج کی صراحت نہیں کرتے ہیں. اور سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو یا دین کی تعلیم دیتا ہو، اگر وہ اپنے منہج کی صراحت نہیں کرتا ہے تو اس سے علم لینا جائز نہیں ہے. یہ اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، منہج کو واضح نہیں کرتے ہیں، یہ کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں آنے دیتے ہیں کہ یہ کس منہج سے وابستہ ہیں اور کون سے طریقے پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے والد کی کسی انٹرویو میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ زمبابوے میں جہاں کے یہ مفتی ہیں، یہ فقہ حنفی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اور حنفی مفتی ہیں. جس مسجد کے امام ہیں اس مسجد میں بھی بحیثیت حنفی امام کے یہ امامت و خطابت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں. اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن ان کا بہشتی زیور کا درس بھی ہوتا ہے. بہشتی زیور جس کتاب کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خرافات پر اور غلط عقائد پر اور غلط مسائل پر مبنی ہیں. بہشتی زیور کا بھی یہ درس دیتے ہیں. انہوں نے، ان کے والد نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ یہ سلفی نہیں ہیں، حنفی امام اور مفتی ہیں، دیوبندی ہیں. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے والد اور یہ خود، جیسا کہ ان کے والد نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مولانا زکریا صاحب اور مفتی محمود گنگوہی وغیرہ سے متاثر ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، ان سے بچپنے میں انہوں نے فیض بھی اٹھایا ہے، اور ان کے والد کے گھر پر یہ لوگ آتے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی یہ ان کے قدردان ہیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھا کر کے دنیا کے سامنے فتویٰ اور انہی کے منہج کے مطابق باتیں پیش کرتے ہیں. اس بات کی صراحت ان کے والد نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کی ہے. ایسے ہی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے مفتی اسماعیل مینگ کے بارے میں کہ ان کا تعلق بعض اخوان المسلمین کے علماء سے بھی رہا ہے، اور اخوان المسلمین کے علماء کے ساتھ ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، ان کے پروگرام کے بہت سارے مناظر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور بہت سارے اخوان المسلمین کے ایسے علماء کے خطابات اور ان کے دروس کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، جو علماء یعنی اخوان المسلمین کے جو علماء حکام کے خلاف اور اسی طریقے سے سلفی منہج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے میں معروف ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ان سے وابستہ رہے ہیں. اسی طریقے سے برطانیہ کی، لندن کی، یو کے کی ایک تنظیم ہے جس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. وہ تنظیم بھی تبلیغی اور دیوبندی تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے تحت سعودی عرب اور مسلم ممالک کے حکام پر طعن کرنے اور لعن طعن کرنے کے واقعات بھی موجود ہیں ان کے ویڈیوز میں. اور یہی اتنا نہیں ہے
ایک چینل پر انہوں نے اردو میں ایک انٹرویو شائع کیا ہے اپنا، جس چینل پر انہوں نے انٹرویو نشر کرایا ہے اور وہ انٹرویو شائع کیا گیا ہے، وہ چینل تبلیغی جماعت اور اخوان المسلمین کی فکر سے لوگوں کو متعارف کراتا رہا ہے۔ اس میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کے انٹرویو شائع ہوتے رہے ہیں، اخوان المسلمین کے انٹرویو شائع ہوتے رہے ہیں۔ یوسف قرضاوی کے بارے میں ڈاکومنٹری فلم اس چینل نے شائع کی ہے، اسی چینل کو انہوں نے اپنے انٹرویو کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی چینل نے بسا اوقات سعودی عرب کے خلاف بھی بہت ساری غلط چیزیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، جو کہ اخوان المسلمین کا موقف ہمیشہ رہا ہے۔ ایسے ہی اپنے اسی اردو کے انٹرویو میں غالباً یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تخلف اور پستی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بہت ہلکے انداز میں پیش کر دیا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اخوان المسلمین کا ہوتا ہے، وہ صلح کلی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ لیکن ان کی غلطیوں پر ان کو ٹوکا نہ جائے، اگر ٹوکیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال جماعت تبلیغ کی ہے، تبلیغی جماعت کی ہے، کہ یہ لوگ بھی لوگوں کو مسجدوں سے جوڑتے ہیں لیکن منکرات پر نکیر نہیں کرتے، لوگوں کے اوپر تنقید نہیں کرتے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے، بلکہ صرف امر بالمعروف پر وہ بھی اپنے طریقے سے غلط دلائل کی بنیاد پر امر بالمعروف پر صرف توجہ دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی ان کے سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے تو ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک جو نقطہ یہ اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے تخلف کا اور پستی کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پر تنقید کرتا ہے۔ تو یہ تنقید جو ہے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ کسی کی غلطی پاؤ تو اس پر تنقید کرو، اچھائی پاؤ تو اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو ان کا یہ جو موقف ہے جو نکل کر کے سامنے آیا ہے، یقیناً ان کے منہج کو واضح کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصلاً دیوبندی ہیں، تبلیغی جماعت سے متاثر ہیں، اور اس طرح کے علماء کو فالو کرتے رہے ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت کی گمراہیوں سے رہا ہے یا اخوان المسلمین کے غلط انداز کے مواقف اور عقائد سے رہا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ ان کو دیکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے منہج کے اندر کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے۔ جب صراحت اور وضاحت کسی کی نہ ہو تو اس کو سننا جائز نہیں ہوتا۔ بس ان کے لوگ فالوورز زیادہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ انگریزی زبان میں کام کرتے ہیں، اور یہ ایک تصور ہے کہ جو انگریزی بول لیتا ہے اس کو بہت زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے قابل اعتماد علماء بھی ہیں جو انگریزی میں باتیں اپنی رکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے ہیئت کبار علماء اور سعودی عرب کے بڑے علماء کی ویب سائٹس موجود ہیں جو انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ صرف بنی بنائی چیزیں ہمیں جو مل جائیں جس کے اندر بہت چاشنی ہو، بہت خوبصورتی کے ساتھ اچھی اسکرین پر پیش کر دیا جائے، اس کی دیوانگی نے ہم کو حق تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہر اس شخص کو سننے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق دین کو پیش کرتا ہے، اور ہر اس شخص سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔